لبیک 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 یا رسول اللہ، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پاکستانی تاریخ کے بدترین ہولناک اور تشدد اور جبر کے 100 دن آج مکمل ہوئے۔ سانحہ مرید کے ظلم کی داستان وہ داستان ہے جسے تاریخ ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھے گی۔ نہتے مظلوم اپنے محب وطن عوام پر وہ قیامت خیر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے کہ جس کی مثال زمانے قریب میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اپنے ہی لوگوں پر طاقت کا یوں بے درے استعمال کیا گیا جیسے کسی دشمن کی فوج پر حملہ کیا جاتا ہے۔ نہ کوئی رحم، نہ کوئی دہائی، نہ کسی واسطے کا کوئی لحاظ، محض وحشت ناک، ہولناک، انگوہ ناک قتل عام۔ نہ کسی بزرگ شہری کا لحاظ، نہ کسی جوان، اور نہ ہی اپنی عوام پر کسی قسم کا کوئی ترس اور نہ ہی کوئی رحم۔ بس تشدد، جبر، ظلم، قتل عام، زخمیوں کے اوپر گاڑیاں دوڑانا، سیگی گولیاں برسانا، اذانیں دینے والے پرامن لوگوں کی لاشوں کو جلانا اور پھر ان کو غائب کرنا، اور پھر کمزور شہریوں کو تاحال مسلسل تکلیف دہ مراحل سے گزارنا، حتیٰ کہ جیلوں سے پاکستانی محب وطن لوگوں کی لاشوں کا آنا۔ حد ہے کوئی ظلم کی، حد ہے کوئی بے رحمی کی، حد ہے کوئی تشدد کی۔ ریاست ماں ہوتی ہے، پھر ایسی بے رحمی تاحال کیوں جاری ہے؟ آخر اس کا کیا مقصد؟ ایسا تشدد تو دشمنوں کی فوج پر نہیں کیا جاتا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تو ایک پرامن سیاسی جدوجہد کرنے والی جماعت ہے، پھر اس پر اتنا ظلم آخر کیوں؟ نہ کسی واسطے کا لحاظ ہے، نہ جناب وہ جب کہا جا رہا تھا اسٹیج سے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں رسول کا واسطہ، تمہیں تمہاری ماؤں کا واسطہ گولی نہ چلاؤ، تو آخر کیا وجہ تھی؟ کن کو راضی کرنے کے لیے؟ ٹرمپ، نیتن یاہو کو راضی کرنے کے لیے اتنا تشدد کیا گیا، اتنی گولی چلائی گئی اپنے پرامن شہریوں پر جو فقط یہ کہنے آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو فقط مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے آئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے، ان پر اتنا ظلم و تشدد اور جبر آخر کیوں؟ آخر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا یہ کب سے اور کیوں جرم بن گیا؟ اور ایسا جرم کہ جس کی سزا اپنے نہتے عوام کو اس قدر دی گئی اور دی جا رہی ہے جس کو محض لفظوں میں بیان کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ 100 دن مکمل ہو گئے اس تشدد و جبر کو جو مسجد رحمت للعالمین سے شروع ہوا، پھر اس تشدد کی مزید ہولناکی سانحہ مرید کے طور پر قوم کے سامنے آئی، اور پھر تاحال یہ تشدد جاری و ساری ہے۔ اپنی قوم اور عوام پر کوئی ایسا ظلم کبھی گوارا کر سکتا ہے؟ تاحال سینکڑوں افراد پابند سلاسل ہیں جنہیں محض فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے کی پاداش میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ظلم و جبر کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ظلم و جبر کا نشانہ خواتین کو بھی بنایا گیا۔ آپ دیکھ لیں، سید حسمت اللہ شاہ شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی بہنوں کو فقط اس لیے ظلم، تشدد اور جبر کا نشانہ بنایا گیا تاکہ وہ بیان دے کہ ان کے بھائی کو حکومت نے نہیں، قاتل اللہ مریم نواز کی پولیس نے نہیں، بلکہ سعد حسین رضوی نے شہید کیا۔ یہ ظلم و جبر تھما نہیں، بلکہ لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ بڑے پیمانے پر چھاپوں کے دوران گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور قیمتی سامان کی لوٹ مار کی گئی۔ ظلم کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اہل اقتدار نے ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کا ہتھیار بنایا، مین اسٹریم میڈیا نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، اور الٹا مظلوم متاثرہ فریق تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے خلاف سرکاری بیانیہ نشر کیا گیا۔ واضح رہے کہ سانحہ مرید کے جیسے ہولناک ظلم و جبر کو بلایا نہیں جا سکتا۔ تحریک لبیک پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ سانحہ مرید کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یقیناً شہداء کے لواحقین انصاف کے منتظر ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے ہر مرحلے پر
صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور امن جدوجہد کو تشدد سے دبانے کی ناکام کوشش ہو چکی۔ تحریک لبیک پاکستان آج بھی میدان عمل میں موجود ہے اور فضائی قوتوں کے سامنے جھکنے سے انکاری ہے۔ یاد رہے کہ احتساب ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انشاءاللہ شہداء کا خون اور اسیران کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اور ناجائز حکومت کی فسطائیت کا خاتمہ ہوگا، اور ان مجرمان کو حساب دینا ہوگا۔ اے ظالمو، تم نے طاقت کے نشے میں نہتے مسلمانوں کو شہید کیا۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ شہید جس کی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی جوان بہن، جس کی ننھی بیٹی، جس کا ننھا بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا، ہماری وہ بہن جس کا سہاگ اجڑ گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ محب وطن تھے، وہ محب اسلام تھے، وہ محب پاکستان تھے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، پاکستان سے پیار کرنے والے تھے۔ اے شہداء کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمہاری قربانیاں کبھی ضائع نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ ظالم عنقریب اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دعائے جلال رنگ لائے گی، اور تم ان ظالموں کو اپنی آنکھوں سے تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھو گے۔ 100 دن مکمل ہو چکے، تم نے ابھی تک لاشیں واپس نہیں کی۔ اللہ سے ڈرو، کچھ ہوش کرو، شہداء کی لاشیں واپس کرو، اور ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، اور انشاءاللہ ہر ظالم سے خون کے آخری قطرے کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور آخر میں سوشل میڈیا کے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ تمہارے ہاتھ سلامت رکھے، تمہاری انگلیاں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تمہاری محنت نے وہ رنگ دکھایا کہ پوری دنیا سچ کر اٹھی کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس طرف بھی اس کی توجہ دلوائیں۔ جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تو مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور سعد حسین رضوی مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے، اس کے ہر جلسے میں لکھوں کھا لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کی طرف کھچی چلی آتی ہے، تو تم نے پھر تحریک لبیک کے ساتھ، سعد رضوی کی اس جماعت کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور پھر 13 اکتوبر سے لے کر آج تک تم سعد رضوی کو ہر جبر استعمال کرنے کے باوجود ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ دنیا جانتی ہے کہ ایجنسیوں کی تحویل میں رہ کر اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سعد حسین رضوی، میں دونوں ہاتھوں سے تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور آج بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج بھی تیرا پیغام ہر ظالم کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اور احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ ان قریب انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی جماعت مودی کی یار ہے، پاکستان کی غدار ہے، اور ایسی جماعت کو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں یہ مل کر آواز اٹھائیں کہ اس جماعت کو پاکستان میں کل عدم ہونا چاہیے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس طرف بھی اس کی توجہ دلوائیں۔ جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تو مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور سعد حسین رضوی مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے، اس کے ہر جلسے میں لکھوں کھا لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کی طرف کھچی چلی آتی ہے، تو تم نے پھر تحریک لبیک کے ساتھ، سعد رضوی کی اس جماعت کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور پھر 13 اکتوبر سے لے کر آج تک تم سعد رضوی کو ہر جبر استعمال کرنے کے باوجود ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔
دنیا جانتی ہے کہ ایجنسیوں کی تحویل میں رہ کر اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سعد حسین رضوی، میں دونوں ہاتھوں سے تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور آج بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آج بھی تیرا پیغام ہر ظالم کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اور احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ ان قریب انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی جماعت مودی کی یار ہے، پاکستان کی غدار ہے، اور ایسی جماعت کو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں یہ مل کر آواز اٹھائیں کہ اس جماعت کو پاکستان میں کل عدم ہونا چاہیے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔